اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے آج کے لیکچر میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے محترم بہن اور بھائی اور اللہ کے تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم نے فقر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور فقر کو قرآنی استدلال کی روشنی میں پہلے ہم نے دیکھا اور پرکھا، اور پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی، حضرت امام حسین کی ذات مبارکہ سے ہوتے ہوئے سفر طے کرتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین، سلطان العاشقین کے حوالے سے فقر کو ہم نے آپ کے ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس کو عملی زندگیوں میں بھی اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر سکیں، لاگو کر سکیں، اپنے لیے بھی صحیح راستہ اور روشن دیا جو ہے وہ جلا سکیں، اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینارہ ثابت ہو سکیں۔ آج پھر ہم نے لاسٹ پروگرام میں علامہ محمد اقبال کے حوالے سے، جو کہ ایک عظیم صوفی، فلسفی اور مفکر اعظم ہے مشرق کے، بلکہ ان کا مغرب میں بھی ایک خاص مقام ہے۔ تو صوفی کا مقام تو ویسے ہی اسپیس اینڈ ٹائم سے آزاد ہوتا ہے، تو انہوں نے فقر کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے کھولنے کی کوشش کی، تو یہ فقیر بھی اپنے مشت کامل کی نظر سے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اس کو سمجھ سکیں، اور آج کے دور کی جو یہ انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اقبال کی شاعری کے ان جو ہیں پہلوؤں کو بھی اجاگر کر سکیں جو ہم جو ہیں وہ اس طرح سے اس کو نہیں کر رہے جس طرح کہ اس کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ علامہ محمد اقبال اپنی تمام تصانیف میں اس عظیم صوفی درویش فقیری کی رمز کو سمجھنے والے عظیم مفکر نے تمام تصانیف میں فقر کو اچھے طریقے سے بیان کیا۔ تو کچھ ہم نے پچھلے پروگرام میں کھلا، کچھ ہم آج جو ہے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف فرد کو بلکہ پوری امہ کو، پوری انسانیت کو اپنے کلام مبارک کے ذریعے جگانے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسانیت کا شرف کیا ہے کہ وہ نائب خدا بن کر زمین پر وہ خلافت جو ہے وہ قائم کرنے کی آپ نے چاہ کی ہے جس کے لیے ایکچولی جو ہے وہ انسان کو وہ بھیجا گیا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اطیع اللہ اطیع رسول کو مکمل طور پر اپنائے، فقر کی حقیقی روح کو سمجھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام مبارک کے ذریعے اصل میں اس طریقت کی راہ بتلائی ہے، وہ عمل بتایا ہے جس کا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے نمونہ ہے، کہ جس پر چل کر انسان جو ہے وہ انسان کامل، کاملہ، کلمہ حقیقی، کلمہ کامل، کاملہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ فقر جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور کائنات کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ مزید علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت چوں سی شود توحید صد قوت و جبروت سی آیت برست، یعنی کہ جب ایک ملت جو ہے یا امت جو ہے، قوم کیا ہوتی ہے، توحید پر ایک ہو جاتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ وحدانیت ہے۔ فقر میں اس کا تصور کیا ہے؟ وحدانیت ہے، یونٹی ہے، یعنی کہ تمام فرقہ پرستی، گروہ پرستی سے اوپر اٹھ کر جب اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو بٹے اس بحیثیت جو ہے مسلم امہ کے طور پر آپ کی شخصیت ابھرتی ہے، آپ کا تشخص ابھرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی یونٹی، یہی ایک ہونا، یہی توحید کی بنیاد ہے، ایک ہونا۔ ذات میں ذات ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اس کو ذرا پھر یونیورسلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپلائی کریں فقر کے کھانے میں، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر وہ فرد جب جو ہے فرد قائم ربط ملت سے، جیسے میں نے پہلے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تو جب آپ اپنے آپ کو اس دریا میں اس کی لہر نہیں بنے گی، اس کا حصہ بن جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ باحثیت فرد تو آپ کا شخصیت تو آپ کا شخص تو ابھرے گا ہی، لیکن باحثیت قوم، باحثیت مسلمان، باحثیت امہ، مسلم امہ کے طور پر یہی جو یونٹی ہے نا، یہی قوت اور طاقت بن جاتی ہے۔ ایک اور جگہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول توس و رباب آخر۔ اس ایک شعر میں آپ نے ایک پورا فلسفہ سمو دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اے مسلم نوجوان، تو نے تدبر نہیں کیا، تو اپنے اسلاف کی روایات کو بھول گیا، تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ودیت جو کیا ہوا فقر شمشیر و سنا، جو فقر ہے شمشیر کا اور سنا کا، وہ بھول گیا ہے۔ وہ شمشیر و سنا کا فقر جو خلفائے راشدین، اکابرین و اولیاء کرام اور خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان نے جو جھنڈے گاڑے، ان کو تو بھول گیا، ان کو بھول کر تو توس و رباب میں کھو گیا، تو دنیا کی مادیت پرستی اور عیش پرستی میں اپنے آپ کو تو نے ڈبو دیا ہے، تو اپنی شناخت بھول گیا ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے۔ تو ذرا سوچ سمجھ، تو تھوڑا سا تفکر کر، تھوڑا سا تدبر کر، اے بندہ مومن، تقدیر امم کیا ہے، تو اس سے کیا چاہتی ہے، کیسے بنی ہے، یہ راز افلاک، یہ راز لولاک تجھے اپنے عظیم تاریخی اسلاف سے سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو نے لیکن عمل کی حقیقت کو نہ سمجھا، ساتھ ہی وہ یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اب بھی تو نے نہ پلٹا، اب بھی تو نے اپنی اصلیت کو نہ جانا، اب بھی تم نے اپنی حقیقت کو نہ جانا، اب بھی تو نے اپنی خودی اور خود شناسی کو نہ پہچانا، تو کیا ہوگا؟ تو نے جب عمل کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا تو اے نوجوان مسلم، تو پھر تو اپنے فقر کو قائم نہیں رکھ سکے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تو اس سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، کہ تو آج جو ہر طرف جو ہے دیکھیے، پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر طرف جو ہم ذلیل و خوار ہوئے پھر رہے ہیں، نہ باحثیت مرے فرد کوئی وہ تشخص ہم قائم رکھ سکے ہیں، نہ باحثیت مسلم امہ کے طور پر ہماری کوئی اپنی سے ہے، یا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عزت و تقیر جو ہمیں ہمارے اللہ کے اور اللہ رسول کی طرف سے، ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمیں جو ہے ودیت کی گئی، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اس عظیم ورثے کو ہم سنبھال نہیں سکے، تو پھر ہم فقر کی کیا نگہبانی کریں گے؟ ہم غلام بنے بیٹھے ہیں، فرنگی اور اغیار ہم پہ پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، ہم جسٹ ایک پپٹس کی طرح ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اٹھنے کی، جاگنے کی، سمجھنے کی، اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت بحال کرنے کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تو اے مسلم امہ، اگر اب تجھ پہ تو نے اغیار کی غلامی اختیار کی ہے، تو اس میں اغیار اور یورپ کا کوئی قصور نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی امریکہ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، جی قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے۔ وہ ایک پرانا محاورہ ہے نا، میری دادی بولا کرتی تھی کہ گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، تو یہ وہی بات ہے، سارا قصور تیرا اپنا ہے۔ کیوں ہے؟ کہ تجھے جو اتنا عظیم ورثہ دیا گیا، تجھے جو اتنی عظیم خلافت عطا کی گئی، کہ تو نے لا کو نہ سمجھا، لا کو نہ سمجھا اور الہ کو اپنا لیا،
جب الہ کو اپنائیں گے کیا کریں گے؟ اللہ کے فقر کو ہم نہیں پا سکیں گے۔ نگاہ مرد مومن کو اور فقیر کاملہ اور فقر کے راستے کو فراموش کر دیا، حالانکہ تو جانتا تھا اور جانتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن تو نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فلسفہ فقر میں مسلمانوں کو فقر غیور، فقر طہور، فقر حضور کا حقیقی سبق پڑھانے اور یاد دلانے کی کوشش کی کہ بندہ مومن مومنہ، فقر مومن مومنہ، فقر کامل کاملہ، فقیر کامل کاملہ کیا کرے؟ اپنے دامن کو خواہشات دنیا اغیار سے چھڑا سکے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل سکے۔ اب بھی وقت ہے، فرماتے اب بھی وقت ہے، تو سمجھ جا، تو لوٹ آ۔ وہ تو آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں گے تو مالک بھی ہر وقت انتظار کرتا ہے کیا ہر کر تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اب بھی وقت ہے، تو لوٹ آ، تو سمجھ جا۔ اس لیے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر وہ فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، امید کی ایک شمع روشن کرتے ہیں، قلب و نظر کو جگاتے ہیں، معرفت کے دیے روشن کرتے ہیں علامہ محمد اقبال من کے اندر۔ آپ رحمۃ اللہ عظیم فقر کے بادشاہ ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زرد و سیم۔ یعنی دنیا، دولت، سونا، ہیرے جواہرات اور مادیت پرستی جو ہے وہ فرنگی کی روح کو کھا گئی ہے۔ میں اس علاقے پہ بھی قبضہ کر لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لے لوں۔ تو اے امہ، اے مسلمان، تو سوچ، تو اس مادیت پرستی کے دور سے باہر نکلا، تو نے طالب دنیا کی یا دنیا کی جو ہوس پرستی ہے اس سے باہر نکلا ہے۔ تو ایک دفعہ جسے دامن تو چھڑا کے دیکھ، وہی سلطان باہوباد کے خالص طالب مولا تو ہو کر دیکھ۔ جب تو اس ہوس پرستی اور نفس پرستی سے، جس کی طویل فہرست ہے ہوس پرستی اور نفس پرستی، جب نجات پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر فقر کی راہ عظیم کو تو اپنی منزل و مقصود بنا، کیونکہ فقر کی راہ ہی راہ عظیم ہے۔ یہی فقر غیور، اے فقر طہور، محمدی فقر کی اصل صورت ہے۔ محمدی فقر صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم اور فقر انسانیت، فقر غیور، فقر فاخر کا آغاز اور انجام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو فقر کا عظیم درس دیا، کیا عظیم درس دیا؟ آپ سب جانتے ہیں، اپنی پہچان، اپنے رب کی پہچان، شناخت، ذات میں ذات پا کر، دیدار پا کر، محمدی نور کے قطرے کی جنبش سے فقر محمدی پر چلنا ہی اصل بقا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، محمدی فقر صلی اللہ علیہ وسلم، فقر زندگی، محمدی فقر زندگی، نیابت، خلافت، وجہ تخلیق کائنات، رموز توحید و رسالت اور تمام عالمین کی بادشاہی کا راز ہے۔ چھوٹی سی ایک وہ سمندر کو دیا نہیں، سمندر کوزے کرنے والی بات کیا ہے، وہی بات یہ اصل میں وطیع اللہ وطیع رسول، یہ بات جو مالک نے جگہ جگہ مختلف طریقے سے بیان کیا ہوا ہے۔ اور خاص کر کے وہ ایک آیت میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ بس یہی فقر کا راز ہے، اگر اس میں اتر جائیں، خود کو پا لیں تو۔ رب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस अजीम रास्ते और फ़क्र मोहम्मदी पर भरपूर तरीके से चलने, हक़ की शनाख्त करने और हक़ को फैलाने और हक़ से वासिल होने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला आपका और मेरा जो है जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो चाह रहे हैं हमें वो वाकई वो हकीकी जो है इरफान अता कर दे, फ़क्र की उस अजीम रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी तमाम उन्होंने तसानीफ़ में फ़क्र को 1932 के बाद ख़ुसूसी अहमियत दी और फ़लसफ़ा जो फ़क्र को है वो कायनाती तसव्वुर फ़क्र को अपने कलाम मुबारक के ज़रिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है, जगह जगह उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जावेद नामा 1933 में शाया हुआ, बाले जिब्रील वो 1934 में शाया हुई है, फिर पास से बेयादे कर वो 1935 में जो है वो शाया हुई उनकी किताब, फिर ज़रब कलीम 1936 में उनका ये मजमू है कलाम जो शाया हुआ। अरमगाने हिजाज जो है वो 1938 में शाया हुई। तो इन तमाम तसनीफ़ में इकबाल ने क्या किया, खुद ही का जो उनका जो मेजर जो है दो ही मैंने बात बताई, खुद ही के फ़लसफ़े के बाद उन्होंने तसव्वुर फ़क्र को खूब उजागर किया, क्योंकि फ़क्र जो है दरअसल ताजुल इल्म है। जो इस फ़कीर ने एनालिसिस जिस बात का किया, उनके पूरे जो है प्लान किया कि उन्होंने इसलिए फ़क्र को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप याद करें तो उन्होंने कहा था सिर्फ मुझे फ़क्र पर फ़क्र है और किसी बात पर आपने फ़क्र का इजहार नहीं किया। तो ये चीज़ मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि फ़क्र दरअसल ताजुल इल्म है, फ़क्र मिराज है, फ़क्र सराज है, फ़क्र शम्सुद्दुहा है, फ़क्र बदरुद्दुजा है, फ़क्र सिदरतुल मुंतहा है और मकाम महमूद है। फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फ़क्र फ़ातिमा है, फ़क्र अली है, फ़क्र हसन है, फ़क्र हुसैन है। दरीचे शक श्री नाज़िया नूर बहू यहाँ अर्ज़ करती है बड़ी इल्तिजा के साथ, दरीचे शक फ़क्र मोहम्मदी ही फ़क्र हुसैन है। दरीचे शक फ़क्र मोहम्मदी ही फ़क्र हुसैन है, वजह तख्लीक़े कायनात बस फ़क्र नूर हुसैन है। वजह तख्लीक़े कायनात बस फ़क्र नूर हुसैन है। फ़क्र सहाबा कराम, सहाबियात, सालहीन, सादिकीन, ज़ाहिदीन, तय्यबीन, सदीकीन, उन सब से दर्जा बदर्जा आगही की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जनाब गौस पाक आज़म की गोद से मानदे पिदर परवान चढ़ता हुआ, तमाम सूफिया कराम की सांसों से हू की परवाज़ें झूलता हुआ, सुल्तान अल आरफीन के कदमों को चूमता हुआ और आरफों का झूला झुलाते झुलाते इल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े फ़क्र की राह में आते हैं। और नाज़िया नूर बहू के फिर मुश्ते कामिल इमामुल फ़क्र डॉक्टर मोहम्मद इमाम बख्श की निगाह मर्द मोमिन मोमना मर्द कामिल कामला की फैज़ व खुशबू का वजूद निगाह बनकर कायनात फ़क्र में समाने बका बन जाता है। और क्या होता है, और फिर नूर बाहू बन जाता है, बाहू नूर बन जाता है। जब फ़क्र पर परवान चढ़ता है क्या होता है, नूर बाहू बन जाता है, बाहू नूर बन जाता है, नूर फ़क्र बन जाता है, फ़क्र नूर बन जाता है। इसके साथ ही जो हम आज का इल्लामा इकबाल के फ़क्र के हवाले से यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, इसको रोकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में थोड़ा सा हम मज़ीद जो है इल्लामा इकबाल के कलाम मुबारक की नज़र से उनके अज़ीमुल जो मर्तबत फ़क्र के दर्स को खोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फ़कीर नाज़िया नूर एहसान बाबू को इजाज़त दीजिए। हक़ अल्लाह बिस्मिल्लाह।